اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورہ الفیل مکی صورت ہے، آیات 5 ہیں۔ پہلی آیت کا لفظ اس صورت کا نام قرار پایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا سال وہی تھا جب یمن کا حاکم ابرہہ 60,000 کا لشکر اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی لے کر آیا تھا۔ سورت کے نزول کا مقصد اہل عرب خصوصاً مکہ والوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ واحد کو اکیلا الہ تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اسی نے اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ مکہ والے قریش کے قبائل، جن میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی تھے، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے اطراف کے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابابیل یعنی پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ ہر طرف سے ان پر بھیج دیے، جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں دبائے ہوئے پتھریلے کنکر ان پر برسانے لگے۔ وہ ان لوگوں کے جسم کے جس حصے میں لگتی وہاں شدید خارش ہوتا اور وہاں کا گوشت پگھل کر بہنے لگتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، کتنے ہی وادی محصر میں ہی مر گئے جہاں اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور کتنے واپسی کے راستے میں ابرہہ کی اس حرکت کے پیچھے جو چال تھی اس کی وضاحت مورخین نے کی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کعبہ کے زائرین سنہ میں اس کے گرجے کی زیارت کو آئیں۔ اس طرح قریش کی وہ اجارہ داری ختم ہو جاتی جو کعبہ کے متولی کی حیثیت سے خشکی کے راستے تجارتی قافلوں پر ان کی تھی۔ غرض کہ ابرہہ کا اصل مقصد یمن کی معیشت کو فروغ دینا تھا۔ اس طرح اس کی عیسائی مذہب کو بھی فروغ حاصل ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اللہ نے اس کی چال کو ناکام کر دیا۔ وادی محصر منی اور مزدلفہ کے درمیان ہے، جہاں سے حجاج کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں تیز تیز گزرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عذاب زدہ زمین پر رکتے نہیں، تیزی سے گزر جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اس صورت کی بیک گراؤنڈ۔ ابرہہ جو بادشاہ تھا یمن کا، اس نے یمن کی دارالسلطنت سنا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ یہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے پاس جو اجارہ داری ہے اور جو قافلے ان کے جاتے ہیں اور جو کعبہ کے زائرین آتے ہیں، اس کے بجائے وہ انہیں کعبہ کو ڈھا دے اور اس کے بعد لوگ زیارت کے لیے آئیں یمن۔ یہ ابھی ہم لوگوں نے جو بات کہ یہ واقعہ غالباً 570 یا 571 ہجری کا ہے یا عیسوی کا ہے، اور جو وہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، غالباً 13 ہاتھی تھے، بعض روایت میں 9 ہاتھی تھے۔ یہ اتنی بڑی لشکر کا مقابلہ
کرنا قریش کے لیے ممکن نہ تھا۔ تفصیل ہے اس معاملے میں۔ بہرحال قریش نے آس پاس کے پہاڑیوں پر اپنے جانوروں کو لے کر چلے گئے اور یہ دعا کر کیا کہ اس گھر کی حفاظت، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی حفاظت اللہ کریں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ نے ابابیل بھیج دیے۔ ابابیل کہتے ہیں چڑیوں کے جھنڈ کو، اور یہ جھنڈ کے جھنڈ انہوں نے پتھر اوپر سے کنکڑیاں برسائیں جو سنگ گل یعنی پکی ایسی کنکڑیاں تھیں جو کنکڑ کے ساتھ مٹی کے ساتھ ملی ہوئی، اور انہیں جیسے پکایا گیا ہو آگ میں، واللہ عالم۔ اور پھر اس کے بعد اس لشکر پر یہ کنکڑیاں آ کے برسنا شروع ہوئیں، اور پھر یہ لشکر وہاں سے بھاگا۔ یہ وادی محصر جو منی اور مزدلفہ کے درمیان ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا جو واقعہ، جسے امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی، اور یہ وہی وادی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا ماضی میں، ایسی جگہوں پر آپ رکتے نہیں، وہاں سے تیزی سے گزر جایا کرتے تھے۔ کعبہ میں کے اندر 360 بت تھے، ہر قبیلے کے اپنے بت، جو جب مکہ فتح ہوا اس وقت کی روایت میں یہ بات ملتی ہے، لیکن یہ جب واقعہ پیش آیا اصحاب فیل والا، تو یہ روایت ملتی ہے کہ قریش نے 10 سال یا 7 سال اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح اللہ نے کعبہ کو بچایا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو سبھی جانتے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ ابرہہ کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سورہ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پہلی آیت اس سورت کی، 5 آیات ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری آیت، الم یجل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ پہلا خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔
علم ترا کے معنی، لفظی معنی تو یہی ہے کہ کیا تمہیں نہیں دیکھا، لیکن بہت جگہوں پر اس کے معنی یہ بھی کیے گئے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔ دوسری آیت میں جو بات کہی گئی کہ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا، یہ لفظ قید آیا ہے اس میں۔ قید کہتے ہیں کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ خفیہ تدبیر کیا تھی؟ یہ ہاتھی والوں کی، اور یہ وہی تھی جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ یہ لوگ کعبہ کی زیارت کو نہ آئیں، کعبہ رہے نہ، لوگ جو صنع میں آئیں، یمن میں آئیں، وہاں پر آ کر کے گرجے کی زیارت کریں۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ان کی اکانومی بہتر ہوگی، بلکہ جو اجارہ داری ہے قریش کی وہ بھی ختم ہوگی، قافلوں پر اور ان کے جو مال تجارت جو لے کے آتے، وہ ایک طرف جو ہے شام کے علاقے سے اور پھر دوسری طرف یمن کے علاقے سے، اس پر بھی ان کا قبضہ ہوگا۔ یہ وہ چال تھی، یہ تدبیر تھی جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ نے اسے بیکار کر دیا، بیکار کر دیا، بیکار کر دیا۔ تیسری آیت، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ چوتھی آیت، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ اردو میں زبان میں ابابیل ایک چڑیے کا بھی نام ہے، لیکن یہاں پر جو ابابیل کے معنی ہے وہ جھنڈ کا، پرندوں کا جھنڈ جو اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں میں لے کر کے، کنکڑیاں لے کر کے، یہ ایسی کنکڑیاں جو ایک قسم کے پتھر، سنگ اور گل کا مورب ہے، اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا ہو اور ایک پکر سخت ہو گیا ہو۔ یہ ان پر پتھر پھینک رہے تھے جو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ان پتھروں نے کیا کیا؟ انہیں کھایا ہوا بھوس بنا دیا، بھوسا بنا دیا، یعنی جس جو گندم کے دانے سے جو اگر کھا لیا جائے تو اس کے بعد جو بچ جاتا ہے بھوسا بچ جاتا ہے۔ یہ اسب کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے، جس سے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں یا پھر اسے جانور کھاتے ہیں۔ تو انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ وہ بھوسے ہوں جس سے دانے نکال کر کھایا جا چکا ہو۔
یہ 5 آیات ہیں، اور اس کو اسی پس منظر میں دیکھیں، اس کا ذکر میں نے اوپر کیا۔ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔